ڈیزل کی قیمتیں میرے منہ میں خاک آئندہ دنوں میں بڑھتی رہیں گی یا آئندہ کچھ دنوں کے لیے اسٹیبل نہیں رہیں گی، بڑھیں گی. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل سے پیٹرول پمپ بند کر 22 جولائی سے رات 12 بجے سے. ہاں کل دیکھیں نا، آپ نے اوگرا کی ویب سائٹ دکھائی اور کہا کہ پلاٹس نہیں ہے وہاں پہ، تو انہوں نے پلاٹ کو وہاں پہ نہیں بھائی نہیں دیکھو جو بات اپریسیبل ہے اب وہ دیکھو آج ہم نے کھولا ہے وہ آئی ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب پیٹرول جو ہے جب کراچی پورٹ پہ اترتا ہے تو وہ 190.59 روپے کا پر لیٹر پڑتا ہے 1 لیٹر. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس میں ریفائنری پھر ایکسچینج یعنی کہ ڈالر کے ساتھ کر کے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ باقی کسٹم ڈیوٹی شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ 207 روپے کا بتا ہے اور اس کے بعد بالآخر اس کی قیمت جو ہے وہ 315 روپے وہ 230 روپے 80 پیسے ہوتی ہے. تو پھر حکومت کی جگہ ٹیکس لیوی کی صورت میں 80 روپے 5 روپے جو ہیں وہ کلائمیٹ کے لیے اور بالآخر مجھے اور آپ کو 315 روپے کا ملتا ہے. یہ شفافیت دکھائی، بتایا پورا حساب کتاب. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. لیکن سوال اٹھتا ہے کل ہم نے ساتھ ہی منسٹری آف پیٹرولیم کی بھی کہا تھا کہ جی ان کی ویب سائٹ ان کی جو آخری جو پریس ریلیز تھی جو ہم نے کل کے پروگرام میں پڑھ کر سنائی میں وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے لوگ ملے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نظر بظاہر ان کے ساتھ معاملات جو ہیں کافی خوش اسلوبی سے طے ہو رہے ہیں. بڑے اچھے. ہاں لیکن آج صبح اٹھتے ہی جب میں اخبار دیکھتا ہوں تو اس میں باقاعدہ آتا ہے اپیل ٹو یعنی پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر اور علی پرویز ملک صاحب. ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا آپ سے مطالبہ ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی نظر ثانی کی جائے یہ کہ جی یہ 24 گھنٹے ہر 24 گھنٹے بعد جو قیمت کا تعین ہے. اس کے بعد یہ جو پیٹرول پمپ والے ہیں ان کا کمیشن 8% 8% جو کہ 8 روپے ہے شاید. پتہ ہے وہ کہتے ہیں 8% اور اس کے بعد کہتے ہیں ریویژن آف دا کمپنی ایلوکیشن پالیسی. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تو یہ سمجھے کہ جی پرسوں چونکہ ملاقات ہو یہ اس گئی میں ایلوکیشن پالیسی میں جو ایچ ایس ڈی دے دیا نا اس کو پی ایس او کو سارا وہ میں اور ان کی جو سپلائی تھی دوسری اس کو بھی محدود کر وہ دیا. ایک الگ بات ہے. میں ابھی اس اپیل میں وہ کہا گیا وہ یار اس میں لیکن بہت ہی جو امپورٹنٹ اہم ترین بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہی ایسوسی ایشن جن کے بارے میں ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ان سے گفت و شنید جاری ہے، ان کے ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے غالباً ہمایوں صاحب. ٹھیک ہے، وہ اس وقت ہمارے ایک ساتھی کے شو ان کا میں اعلامیہ بیٹھے بھی آ ہوئے گیا ہیں. سر. ارے یار میں بتا رہا ہوں وہ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں یار اس وقت ٹھیک ہے، اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل سے پیٹرول پمپ بند کریں. 22 جولائی سے رات 12 بجے سے. ہاں یہ اعلامیوں کو تو چھوڑے نا بھائی، ٹھیک ہے، اعلامیہ جو آفیشیل کیا جی مانیٹرنگ جو کر رہے ہیں دوست وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمایوں صاحب ان کے جو ہیں. تو مقصد یہ کہ معاملہ تو سلجھ نہیں سکا نا. آپ مذاکرات بگڑ گیا، ان سے بھی بگڑ گیا جنہوں نے تیل بیچنا ہے. تو ابھی یہ تو کہانی شروع ہوئی ہے. نہیں میں بھائی میرا ایک سوال ہے یہاں پہ سر، آپ بھی کل کا کہہ رہے ہیں، اعلامیہ 22 اپریل کا کہہ رہا ہے، 22 جولائی کا کہہ رہا ہے. میرا سوال یہ کہ ابھی 4 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد جو ہوگا، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ 22 ہے تو 22 تو پھر رات 12 بجے سے بند ہو جائے گی. تو اگر ایسے حالات ہیں تو یہ تو ہاہاکار بچ گئی. ابھی پھر جب باہر نکلیں گے تو دیکھ لیں گے، اگر تو لائنیں لمبی لمبی لگی ہوئی ہیں تو یقینی پھر یہی ہوگا کہ آج ہی کا فیصلہ ہے. ابھی تو ہمارے پاس نہ اعلامیہ موجود ہے، ہم تو اپنا شور کر رہے ہیں نا. ہاں سمجھ گئے میری بات. لیکن
ایک بات تو کنوے ہو گئی نا کہ ہم نے کہ وہ کل اس سے جو متفق پریس نہیں ہے۔ ریلیز پڑھی تھی وہ غلط ہے، وہ تو آج صبح اس اپیل سے ہی جو اخبار میں اشتہار کی صورت چھپی ریجیکٹ ہو گئی وہ ریجیکٹ ہو ہاں گئی ٹھیک ہے تو معاملہ تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس پہ اب ایک اور گند پڑنے والا ہے. وہ کیا جب سے یہ روزانہ کی بات ہو رہی ہے تو بار بار میرے اور تمہارے جیسے جاہل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی حکومت کا کیا لینا دینا ہاں کہ پیٹرول کاروبار سے. اور جو آئل امپورٹ کرتے ہیں پھر ریفائن کرتے ہیں پھر اسے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں وہ جانے اس کے خریدار جانے اور مارکیٹ میں طلب اور رسد کا جو منطق ہے وہ اس پہ فیصلہ چلتے رہے ہاں ٹھیک ہے اور حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں. گڈ. تعلیم ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے کل. بڑی میرے اور آپ کے لیے تو آسانی ہوئی انہوں نے 35 پیسے. اچھا اب وہ 35 پیسے کمی ہوئی پیٹرول کی. میں سمجھا جی 35 روپے نہیں 35 آئی واز پیسے کنفیوز ہاں وہ 35 پیسے تھے یہ 35 پیسے اور یہ بالکل باٹا کی قیمتوں کی طرح ہو گئے. بندہ کیا جی کہ جی وہ 35 مطلب کہ عجیب و غریب ہی ہو جاتا ہے نا. خیر وہ چلے جی آپ کو رائت مل گئی. تو ایک بات انڈیا جو ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی ملا جی. وہ یہ کہ ڈیزل کی قیمتیں میرے منہ میں خاک آئندہ دنوں میں بڑھتی رہیں گی یا آئندہ کچھ دنوں کے لیے اسٹیبل نہیں رہیں گی بڑھیں گی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. اب حضور خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے یہ حکومت جو کہ مسابقت کرنا چاہتی ہے کہ تم نے بھی ایک ڈیزل امپورٹ کرو ایک کمپنی بنا کے میں بھی کروں اور میرے اور تمہارے درمیان مقابلہ ہو کہ ہم دونوں میں سے بہترین ڈیزل کس کا ہے اور کون اسے سستے داموں میں بیچ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پورا فائنینشیل ایئر ہے اس میں پاکستان سٹیٹ آئل کے علاوہ کوئی اور کمپنی جو ہے وہ ڈیزل برآمد نہیں کر سکتی. کہاں گئی وہ کاروباری مسابقت؟ اس کی وجہ بھی تو بتائی ہوگی نا کوئی شاہی فرمان تو نہیں جاری ہوا نا سر یہ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے تو یہ بادشاہ دیا اور کیا ہے بس آرڈر ہو گیا ہے نا. وہ کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. کیسے نہیں کس سر بنیاد پہ آپ ایک بندے کو فیور دے سکتے ہیں یا اپنے ہی کم کہیں گے ہم ہی کاروبار کریں گے. نہیں ہم پی ایس او خود حکومت ہے نا. میرے پاس آرگومنٹ یہ ہے کہ میں اب اس وقت میں کیا کہوں گا اب میں بطور حکومت کہوں گا ہم عوام کو منافع خوروں کے حوالے نہیں کر سکتے لہذا ہم نے عمان گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں بقول اس خبر کے اور ہم ڈیزل منگوائیں گے تاکہ انشور کیا جائے کہ سستا ڈیزل ملے کہ نسبتاً سستے داموں ملے. میں یہ کہوں گا میری ذمہ داری ہے میں حکومت ہوں یعنی سیدھا سادہ. ارے بابا وہ کیا وہ چتوی اپنی اور پتوی اپنی والی بات ہر صورت میں میاں بھائی نے جیتنا ہے اس کا آرگومنٹ جیتے گا. ٹھیک ہے. اب یار پلیز میک یور مائنڈ کلیئر کہ آپ کو چلو دکان اپنی چلا رہی ہے گورنمنٹ کم از کم اس کا فائدہ گورنمنٹ کو تو ہوگا نا سر. منافع بھی تو ہو رہا ہے نا کوئی 16 روپے پر لیٹر کا منافع بھی ہو رہا ہے. حکومت کا خالی فائدہ نہیں ہے حکومت کے 22% شیئر ہے. پی ایس او میں صرف 22% ہے. مطلب اجارہ دار ہیں ہاں باقی بھی انہوں نے لیکن دوسرے دیگر لوگ جنہوں نے پی ایف اس کے شیئر ویئر خرید رکھے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی رونق لگ جائے گی چاندی ہو جائے گی. یا تو یہ ہو نا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ ہم ڈیزل امپورٹ کریں گے اور نامنل 5% منافع پہ ہم اس کو نہیں وہ اس کے برابر نہ منافع برابر ہے دیکھیں نا آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن دی ہے